الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها إلى آخر الآية. وقال عز من قائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا إلى آخر الحديث. جامعہ سلفیہ نور الہدا و کلیہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر اہتمام یہاں نیما کلاں للمٹیا گڈا جھارکھنڈ میں جو 2 روزہ اجلاس تاریخی طور پر منعقد ہوتا رہا ہے، اس سال یہ اجلاس جو کل سے جاری ہے، آج اس اجلاس کی دوسری شب ہے، اس کا دوسرا دن ہے، جس میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے حاضر ہیں۔ اس اجلاس کے منتظمین، اراکین، ذمہ داران، خصوصیت کے ساتھ جامعہ اور ایسے ہی کلیہ کے صدر اور ناظم اور دیگر منتظمین اور اراکین، اسی طرح سے اسٹیج پر جلوہ افروز جماعت کی، ملت کی نامور ہستیاں، عظیم شخصیتیں، عمائدین ملت و قوم، اور اسی طرح سے قابل احترام بزرگان، آپ تمام قابل احترام بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس دوسرے دن جو اجلاس کا دوسرا دن ہے، مجھے چند باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مضمون ہے گناہ، معاصی، منکرات اور اس کی سزائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر انفرادی طور پر آتی ہیں، اجتماعی طور پر آتی ہیں۔ پوری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لپیٹ میں آ جاتی ہے، پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ کس کس جرم کی اور کس کس گناہ کی کون سی سزا اپنے بندوں کو دے، جس سے بندوں کو عبرت ہو جائے، بندے نصیحت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، گناہ سے، معاصی سے، منکرات سے اپنا دامن پاک کریں، صاف کریں، اور اپنے آپ کو ایک مومن، ایک عمل صالح کرنے والا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا متقی پرہیزگار بندہ اس حیثیت سے زندگی گزارے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں کے حالات کافی تبدیل ہو گئے، ہماری زندگیوں میں معاصی ہیں، منکرات ہیں، گناہوں کے کام ہیں، اور اس کی سزا بھی ہمیں مل رہی ہے، بہت ساری سزائیں ہیں۔ ہمیں اگر احساس ہو، اگر ہم احساس کریں تو بہت ساری سزائیں ہیں،
بہت سارا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کی لپیٹ میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ احساس کریں، ضروری یہ ہے کہ سوچیں، غور کریں، تب جا کر کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی ہم عذاب میں ہیں، واقعی ہم بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزاؤں میں مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام کی آیتیں بے شمار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بڑی کثرت سے وارد ہیں، حضرات صحابہ کرام خیر القرون کی سیرت کے اندر بہت سارے نمونے موجود۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں نظم و ضبط میں کوئی خلل نہ پیدا ہونے پائے، اس اعتبار سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی آیات سے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، آپ کی سنت سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اوامر سے، آپ کی ممنوعات سے، منہیات سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کا کلام آئے تو جھک جائے، مسلمان وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے تو اپنے سر کو جھکا دے، اپنے جذبات کو قربان کر دے، اپنی چاہتوں کو کچل دے، اپنی من کی مرضیات کو پھینک دے اٹھا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم گلے لگا لے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو گلے لگا لے۔ یہ عزت کا ذریعہ ہے، یہ شان و شوکت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمتوں کی برکھا کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس کی خلاف ورزی کریں، مخالفت کریں حکم الہی کی، مخالفت کریں حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وہ بہت کھلی گمراہی میں چلا جائے گا، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج صبح شام یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اور اپنے ملک کے اندر، وطن عزیز کے اندر آئے دن صبح و شام ہمارا اور آپ کا رونا دھونا چلتا ہے، واویلا چلتا ہے، ہم بہت سارے شکوے شکایت کرتے ہیں، بہت ساری ٹپڑیاں بھی کرتے ہیں، بہت سارے تجزیے اور تبصرے بھی کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، مسلمانوں کی حالت ایسی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کل توحید کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا سبب ہماری اور آپ کی ذلت کا، پستی کا، ہماری اور آپ کی حالت کے بگڑ جانے کا یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ضائع کر دیا، ہم نے اللہ کی توحید کو گلے نہیں لگایا، ہم نے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعملی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے جتنی بھی چیزیں متصادم ہیں، ہم نے خواہی نہ خواہی، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، ہم نے اس کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے سبب عزت عطا فرماتا ہے، عمل صالح کے سبب عزت عطا فرماتا ہے، اور جب ایمان چلا جائے، ایمان کمزور ہو جائے، عمل صالح ختم ہو جائے یا عمل صالح کمزور ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے، اللہ سزائیں دیتا ہے۔ وہ سزا ہماری جان کی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے مال کی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے کاروبار کی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے امن و سکون کی بھی ہو سکتی ہے، ہماری صحت و تندرستی کی بھی ہو سکتی ہے، ہمیں خوف کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ الغرض بہت ساری باتیں ہیں، میں بہت اختصار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثوں کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی ان باتوں سے ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسے تو ہم نے آپ کے سامنے کئی آیتوں کا اور
اور کئی حدیثوں کا آغاز پیش کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہماری اور آپ کی جو حالت بگڑ جاتی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، ہمیں اللہ فقیر بنا دیتا ہے، اللہ محتاج بنا دیتا ہے، اللہ بیماری میں ڈال دیتا ہے، اللہ کھیتوں میں آگ لگا دیتا ہے، اللہ کاروبار ٹھپ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی میں مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ یہ سارے مسئلے پیش آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم بدل جاتے ہیں، ہم بدلتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی رہتی ہے، اللہ کا انعام آتا رہتا ہے، عزت، شان و شوکت، صحت، تندرستی، مال، آبرو اور دنیا کے اندر اونچائی، بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب ہم بدل جاتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، سنت سے ہٹ جاتے ہیں، نیک عمل سے ہٹ جاتے ہیں، بد عملی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بدل دیتا ہے ہماری حالت کو۔ ہم امن و امان میں ہوتے ہیں، اللہ خوف ڈال دیتا ہے، ہم سکھ میں ہوتے ہیں، اللہ دکھ میں ڈال دیتا ہے، ہم عافیت میں ہوتے ہیں، اللہ بیماری ڈال دیتا ہے، ہم خوشحال ہوتے ہیں، اللہ بدحال بنا دیتا ہے۔ یہ سمجھ لینا اچھی طرح سے، ہماری جو حالت بگڑتی ہے اور جو حالت بگڑی ہوئی ہے اس کا کوئی اور سبب نہیں ہے، اس کا سبب ہم ہیں۔ ہماری حالت بگڑ گئی اس لیے کہ ہم بگڑ گئے، بدل گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت چلی گئی اور اس کے بدلے میں اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس حوالے سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس روئے زمین پر جو فساد ہے، چاہے وہ خشکی میں ہو، تری میں ہو، وہ سب انسانوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہمارا کرتوت گندا ہے، ہمارا کرتوت بگڑ گیا۔ مسلمانوں، یہ پوری بستی مسلمانوں کی ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ہر مسلمان بھائی، خواہ وہ بڑا ہو، بزرگ ہو، یا وہ ہماری عمر کا ہو، یا وہ بچہ ہو، جوان ہو، میں سب سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں، ہماری مائیں بہنیں ہوں، چاہے وہ ہماری بچیاں ہوں، میں سب سے اپیل کرتا ہوں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، اپنی صبح و شام کا جائزہ لے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنی عبادات کا جائزہ لے، اپنے فرائض کا جائزہ لے، اپنے حلال و حرام کا جائزہ لے، اپنے حقوق کی ادائیگی کا جائزہ لے، سب کے ساتھ عدل کا، انصاف کا معاملہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کا جائزہ لے، نیکیاں کتنا کرتا ہے، گناہوں کے کام کتنا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کتنا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کتنا کرتا ہے، جائزہ لے کر کے دیکھو، ذرا چیک کر کے دیکھو۔ ہماری حالت بگڑ گئی ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں، ہمارا چہرہ دیکھو، ہمارا لباس دیکھو، ہمارا گھر دیکھو، ہماری عبادات دیکھو، ہماری مسجدوں کو دیکھو، ہماری تعلیم کو دیکھو، ہمارا کاروبار دیکھو، کتنی حرام کی ملاوٹ ہے، کتنی ملاوٹ ہے۔ اللہ اکبر، بہت ساری باتیں، میں بس اس لیے یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ میں درمیان میں زیادہ باتیں نہیں کر سکوں گا۔ میں کچھ آیت و حدیثوں کے ترجمے اور تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بھی مشکل آتی ہے، جو بھی عذاب آتا ہے، جو بھی سزا ملتی ہے، ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے کرتوت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے کر، کوئی انعام دے کر اسے اللہ تعالیٰ بدلتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، ہم کو، آپ کو، کسی قوم کو جب کوئی نعمت دیتا ہے، مال، دولت، عزت، شان، شوکت، خوشحالی، صحت، سب کچھ، یہ سب نعمت، اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ مسلمانوں، جتنی نعمت تم کو، ہم کو ملتی ہے، وہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ کتنی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب نعمت عطا فرماتا ہے تو اس نعمت کو چھینتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے۔ کب تک؟
جب تک لوگ نہیں بدل جاتے، جب تک لوگ نہیں بگڑ جاتے، جب تک لوگ بد عمل نہیں ہو جاتے ہیں، بد عقیدہ نہیں ہو جاتے ہیں، جب تک لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان نہیں ہو جاتے، جب تک لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان نہیں ہو جاتے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آتی رہتی ہے، نعمتوں کی برکھا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب ہم بدل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت اٹھا لیتا ہے، نعمت اٹھاتا ہے، عذاب ڈالتا ہے، نعمت اٹھاتا ہے، سزا دیتا ہے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی سزا دیتا، کسی بھی طرح کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہے، کوئی کسی کو دوش نہ دے، کوئی کسی کو تانا نہ دے، فلاں کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا۔ کوئی حکومت کو تانا دیتا ہے، کوئی نیتاؤں کو تانا دیتا ہے، کوئی پارٹیوں کو تانا دیتا ہے، کوئی مکھیا کو تانا دیتا ہے، کوئی میرے بھائی ودھایک کو تانا دیتا، کوئی آج کے دور میں اپنے علماء کو تانا دیتا ہے۔ اور یہ سب سے بدترین تانا ہے جو مسلمانوں کا کوئی طبقہ اپنے علماء کو تانا دیتا ہے کہ علماء کی وجہ سے آج قوم کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں، اگر تم نے علماء کو مقام دیا ہوتا تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی جو آج دیکھنے کو مل رہی ہے۔ علماء سمجھا رہے ہیں، یہ علماء نے، آپ کے، ہمارے ان علماء نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا کام کیا ہے، یہ سب بتانے کے لیے علماء کرام آئے ہوئے ہیں، نزدیک سے دور سے آئے ہوئے ہیں، آس پاس سے دور نزدیک سے آئے، ہم کو سکھانے بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ یہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، وارث۔ انبیاء دنیا سے گئے، اب ان کی وراثت پانے والی یہ علماء کرام، ان کی قدر کرو، قدر، اگر ان کی قدر نہیں کرو گے تو نہ جانے کیا حشر ہوگا۔ قدر کر لو میرے بھائیوں، علماء کی قدر کرو، دنیا میں عزت اور شان و شوکت کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے علماء کی ناقدری نہ کرو کہ علماء نے حالات بگاڑ دیے، علماء کی وجہ سے قوم پست ہے، علماء کی وجہ سے قوم کی یہ حالت۔ خبردار، علماء کی وجہ سے آج جو قوم کی، ملت کی، امت کی عزت بچی ہوئی ہے، علماء کا بہت بڑا کردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد۔ اس لیے یہ علماء کی مخالفت کی جو فضا چل رہی ہے، یاد رکھو دنیا میں اس وقت اس سے بدترین کوئی کام نہیں ہو رہا۔ علماء سے دور کرنے کا کام، علماء سے متنفر کرنے کا کام، علماء سے لوگوں کو بھڑکانے، اکسانے کا کام جو چل رہا ہے، بدترین قدم ہے جو ظالموں نے اٹھایا ہوا ہے۔ کیونکہ شیطان جانتا ہے جب تک یہ علماء امت سے، یہ امت علماء سے جڑے رہیں گے، جڑی رہیں گی، تب تک عزت، شان و شوکت ہوگی، نیکیاں ہوں گی، برائیوں سے سماج پاک ہوگا۔ اس لیے اسے برداشت نہیں ہے کہ علماء کا مقام، علماء کی شان و شوکت باقی رہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہماری جو حالت بگڑ گئی ہے، سب سے پہلی وجہ تو وہ ہے ایمان اور عقیدے والی، جس پر کل بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری حالت جو دیگر ہو گئی، ذلت پستی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، آپ کی نافرما برداری سے، آپ کی فرما برداری سے، آپ کی بات ماننے سے، آپ کا کہا ماننے سے ہم نے دوری اختیار کرنا شروع کر دیا، ہم نے گناہ کرنا شروع کر دیا، معصیت کرنا شروع کر دیا، نافرمانی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے ہماری زندگی دیکھو، بہت ساری برائیاں، بہت سارے حرام کام، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ بھری پڑی ہوئی ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، یہ گناہوں کی چیزیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑے ہی ادب کے ساتھ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہم نے پڑھی، اس روایت کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اور دیگر محدثین نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ روایت میں کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مہاجرین کو مخاطب کر کے، مہاجرین کو، آپ جانتے ہیں نبی کے صحابہ مہاجرین تھے اور انصار تھے، انہی دونوں کا مجموعہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے بتلاتے ہیں، اے مہاجرین کی جماعت، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 گناہ ایسے ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بہت بری ہے، جن پر عذاب بڑا خطرناک آتا ہے۔
اور یہ 5 گناہوں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور 5 گناہوں کی سزا کیا کیا ہوگی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو 5 گناہ ہیں، ان 5 گناہوں کی سزا انفرادی نہیں، اجتماعی۔ جب یہ گناہ اجتماعی ہوں گے، جب یہ گناہ قوم میں ہوں گے، جب یہ گناہ امت میں عام ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی سب پر آئے گا، پورے قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے۔ اس طرح سے یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مہاجرین کی جماعت 5 گناہ کے کام ایسے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان 5 گناہوں کو پکڑو، ان 5 گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خبردار ان 5 گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث مت کرنا، بچاؤ اپنے آپ کو 5 گناہوں سے۔ یہ 5 گناہ بڑے خطرناک ہیں، اور بھی بہت سارے گناہ، لیکن یہ 5 گناہ ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ میں ان 5 گناہوں کا تذکرہ کروں گا اس حدیث میں، اور بھی کچھ حدیثوں کی روشنی میں چند گناہوں کا تذکرہ، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو مختلف عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ گناہ کون سے ہیں اور کس گناہ کی سزا کیا ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1، آپ بھی انگلیوں پر گنو، ذرا گن کر کے یاد رکھو، اپنے گھر، قوم، قبیلے، ملت، سماج، ملک، وطن میں ڈھونڈو یہ گناہ کہاں پایا جاتا ہے اور اس گناہ کی سزا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ مجھے زیادہ راس آتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے حدیثوں کو بھی آپ کے سامنے پڑھوں، اس کے الفاظ کو بھی لاؤں۔ وہ طریقہ مناسب نہیں سمجھتا جو بعض بھائیوں کا طریقہ ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے سب سے زیادہ ہمدرد سمجھتے ہیں، جو عام طور پر اللہ کے کلام کی آیتیں بھی نہیں پڑھتے، حدیثیں بھی نہیں پڑھتے، وہ حدیثوں کا ترجمہ پیش کرتے ہیں اور آیتوں کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، اور وہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں میرے بھائیوں۔ جو بہت سارے بھائیوں نے بنا رکھا ہے کہ آیتوں کے نمبر بتلاتے ہیں، اس کا ترجمہ بتلاتے ہیں، لیکن آیت کریمہ نہیں پڑھتے، حدیثوں کا نمبر بتلاتے ہیں لیکن حدیثوں کا لفظ نہیں پڑھتے، حدیثوں کا ترجمہ بتلا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نمبر بتلائیں نہ بتلائیں، اللہ کا کلام پڑھیں، نمبر بتلائیں نہ بتلائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اسے پڑھو کہ اس پر اجر ملتا ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ عبادت ہے عبادت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زبان پر لاؤ۔ اس لیے یہ بہت بنیادی بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کسی قوم کے اندر فحاشی، بے حیائی ظاہر ہوتی ہے، جس کسی قوم میں کیا ہوتا ہے؟ فحاشی، بے حیائی ظاہر ہوتی ہے۔ فحاشی کسے کہتے ہیں بھائی؟ فحاشی، اب اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن عام الفاظ میں آپ سمجھیں، فحاشی کہتے ہیں کسی بھی بے حیائی کے کام کو۔ زناکاری ہے، بدکاری ہے، زناکاری، بدکاری ہے، بے پردگی ہے، اور اس کے علاوہ گانے بجانے، اس کے علاوہ اختلاط مرد و زن ہے، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں آج کل فرینڈ شپ، دوستیاں ہیں، افیئر، اور اس کے علاوہ آگے بڑھ کر کے یہ حرام طریقے سے شادیاں، نکاح کیے جا رہے ہیں کورٹ کے ذریعے سے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب فحاشی ہے، گالی گلوج ہے، فحاشی ہے۔ ان تمام چیزوں کو فحاشی اور بے حیائی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی قوم کے اندر فحاشی ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے لوگ چھپ چھپ کے نہیں، کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرنا شروع کر دیتے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر، زبان نبوت کا یہ جملہ کتنا اہم ہے۔ مسلمانوں، آج دنیا کی کیا حالت ہے دیکھو، کھلم کھلا بے حیائی ہم کو دکھائی دے رہی ہے۔ کسی گلی میں نکل جاؤ تو نگاہوں پر کنٹرول کرو، نگاہیں، آنکھیں بند کرنے کی نوبت آتی ہے، کانوں کو بند کرنے کی نوبت آتی، چلنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، کہاں چلے، کہاں دیکھے، کیا سنے کیا نہ سنے، کیا دیکھے کیا نہ دیکھے۔ حالت ایسی ہو گئی ہے، بے حیائی عام ہوتی جا رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی، بے حیائی ظاہر ہوتی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ کھلم کھلا علانیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کوئی حیا، نہ کوئی شرم،
پوری بے حیائی کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ بے حیائی جب کسی قوم میں آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ کیا سزا دیتا ہے میرے بھائیو؟ الا فشا فیہم الطاعون، ایسی قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیلتی۔ کون سی بیماری؟ طاعون کی، پلیگ پھیلتا، طاعون کی بیماری پھیلتی، کورونا کی وبا پھیلتی۔ میرے بھائیو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ طاعون پھیلتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا فرمایا؟ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جس کی کوئی مثال پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھی، پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں میں ان بیماریوں کا نام نہیں سنا گیا تھا۔ ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جب کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرتا ہے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، اس بستی کے لوگوں، اطراف کے لوگوں، مہمانوں، اے حاضرین، میرے بھائیوں، مردوں، خواتین، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بے حیائی کھلم کھلا ہونے لگے، بے پردگی کھلم کھلا ہونے لگے، افیئر کھلم کھلا ہونے لگے، زناکاری، بدکاری، فحاشی کھلم کھلا ہونے لگے، اغلام ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ کون سا عذاب؟ پھر اللہ بیماریاں ڈال دیتا ہے، طاعون کی بیماری ڈالتا ہے، ایسی بیماری ڈالتا ہے جس کی کوئی مثال اس سے پہلے کے قوم میں سنی نہیں گئی۔ ساری دنیا جانتی ہے ایڈز کی بیماری، ایڈز کی بیماری آج تک لا علاج بنی ہوئی ہے، دنیا کے سارے ڈاکٹر پریشان ہیں، کوئی علاج نہیں مل رہا، علاج نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے؟ بے حیائی، زناکاری، بدکاری، فحاشی۔ یورپ کا حال دیکھو، اور بدقسمتی سے وہ یورپ کا کلچر، وہ بے حیائی دھیرے دھیرے، بلکہ آج تو میڈیا کے ذریعے سے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے بیچ میں عام ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے ملک میں، وطن میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں وہ فحاشی بے حیائی تیزی کے ساتھ ٹرانسفر ہو رہی ہے، منتقل ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ ایڈز کی بیماری آج تک اس کا علاج نہیں، اس کا علاج ہی نہیں ہے، ڈاکٹر پریشان ہیں، اب تک کوئی علاج پا نہیں سکے ہیں۔ میرے بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیماری نہیں ہے بلکہ وہ عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بیماری ہو تو علاج بھی آ جائے، لیکن بیماری نہیں ہے، اللہ نے بطور سزا وہ بیماری ڈال دی ہے۔ وہ بیماری کب ختم ہوگی، وہ سزا کب ہٹے گی؟ جب فحاشی سے، بے حیائی سے ہم توبہ کر لیں، توبہ کر لیں گے تو اللہ بیماریوں کو اٹھا لے گا، عذاب کی شکل میں، بیماری کی شکل میں جو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ توبہ کریں گے تو اٹھا لے گا، اور توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں عام کرے گا، ایک ایک بیماری، نئی نئی بیماری، کوئی علاج نہیں، کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا حضرت عباس، چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبہ۔ جو بھی مصیبت آتی ہے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، آفت آتی ہے، وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت اٹھائی جاتی ہے، کوئی بلا اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتا ہے، توبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ گناہ کریں گے اللہ کی طرف سے آفت آئے گی، توبہ کریں گے اللہ مصیبت کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ اس گناہ کے لیے بھی ہے، اور آگے جو سارے گناہوں کا تذکرہ آ رہا ہے سب کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے سارے لوگ ہیں الگ الگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، علاج نہیں ہو رہا، بلک بلک کے زندگی گزار رہے ہیں۔ فحاش بے حیائی کا خاتمہ کرو، اپنے سماج سے، اپنے ملک سے، وطن سے، سماج کا گھر سے، اپنی ذات سے بے حیائی کا خاتمہ کرو، فحاشی کا خاتمہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو، بلاؤں کو اٹھا لے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہے حیا سے، شرم سے، اخلاق سے، کردار سے۔ یہ سزا ملتی ہے کب؟ جب انسان بے حیائی کا کام کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا دوسرا ٹکڑا، آپ فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈانڈیاں مارتے ہیں، ڈانڈیاں، اللہ اکبر، کیا کرتے ہیں بھائی؟ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ اناج ہو، وہ تیل ہو، وہ پانی ہو، وہ غلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، لیتے ہیں تو زیادہ کر کے لیتے ہیں۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل، تباہی بربادی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی وعید سنائی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے، یہ ناپ تول میں کمی کرنا، کیوں آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے جانتے ہیں نا؟ ناپ تول میں کمی کریں گے تو جلدی سے زیادہ پیسہ ملے گا، زیادہ دولت آ جائے گی، زیادہ بینک بیلنس ہو جائے گا، سیٹ ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے۔ اسی لالچ میں، اسی چکر میں انسان کیا کرتا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دوسروں کو اس کا حق نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کی سزا کیا ملے گی میرے بھائیوں؟ اس کی سزا کیا ملے گی؟ اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ وجور السلطان علیہم، 3 سزائیں۔ اتنا خطرناک گناہ ہے یہ، ناپ تول میں کمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ 3 سزا دے گا۔ 3 نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کا عذاب ڈال دے گا۔ قحط سالی، پانی نہیں برسے گا، پانی کی قلت ہو جائے گی، آدمی دانے دانے کو ترسے گا۔ کیا ہو جائے؟ سنین، قحط سالی۔ وہ شدت المعونہ، اور کھانے پینے کی غذا، اناج، دال، چاول، گیہوں، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ یہ تنگ ہو جائیں گی۔ ہماری خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دے گا، اس کے اندر مشقت ڈال دے گا۔ نمبر 3، وہ جوری سلطان علیہم، اور سلطان یعنی حاکم کا ظلم مسلط ہو جائے گا۔ 3 سزا ملے گی میرے بھائیوں، یاد رکھو۔ ہم نے ناپ تول میں کمی کیا، سوچا جلدی سے 1 کروڑ پتی بن جائیں، سوچا ایک جھٹکے میں راتوں رات لمبی دولت کے مالک بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ تمہارے پاس دولت رکھی ہوگی، مال رکھا ہوگا، پیسہ رکھا ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، زمین جائیداد ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کا عذاب دے گا، پانی نہیں پاؤ گے، اناج اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دے گا، ہمیں کھانے کے لیے اناج نہیں ملے گا۔ اور تیسری سزا کیا ہے؟ وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ، وقت کا وزیر اعظم، وقت کا وزیر اعلیٰ، وقت کا حاکم جو بھی ہو، اس کا ظلم مسلط ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج بڑی شکایت کرتے ہیں ہم، فلاں کا ظلم، فلاں کا ظلم، فلاں کا ظلم، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم ہو ضرور رہا ہے، لیکن اس ظلم کی وجہ ہم ہیں۔ اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم نے یہ کام کیا، ڈانڈیاں ہم مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، خرد برد ہم کرتے ہیں، خیانت ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، سود کا کاروبار ہم کرتے ہیں، رشوت کا لین دین ہم کرتے ہیں۔ اللہ کا عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے یہ۔ اگر وقت کی حکومت کا ظلم کسی پر ہوتا ہے، اسے جاننا چاہیے کہ اس ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، سماج میں، قوم میں، معاشرے میں، شہر میں، ملک میں ناپ تول میں کمی ہو رہی، ڈانڈیاں مارنے کا کام لوگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ سزا ہے۔ تو گناہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا، ڈانڈی مارنا، خیانت کرنا، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ 3 عطا دیتا ہے، 3 سزاؤں میں مبتلا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب ہم نہیں سوچتے نا، قحط سالی آ جاتی، پانی نہیں برستا، ہم کچھ اور سوچتے ہیں، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، پانی نہیں برس رہا، اس کی وجہ دوسری، پیداوار نہیں ہو رہی ہے، فصل نہیں آ رہی ہے، اناج کم پیدا ہو رہا ہے، گیہوں دھان کم پیدا ہو رہا ہے، ہمارا دماغ دوسری طرف جاتا ہے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا ہمیں دیتا ہے۔ نمبر 3، یہ بھی بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں، اور خاص طور پر کاروباریوں کے لیے جن کو اللہ نے مال و دولت کی خوشحالی عطا فرمائی ہے، خاص طور پر توجہ چاہوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُوا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور جو لوگ بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ دین اسلام کا رکن ہے، دین اسلام کا ستون۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لوگ بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے،
بہت سارے لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے. کیوں؟ کون خرچ کرے؟ پراپرٹی لے لیتے ہیں، بیلنس کر لیتے ہیں، سامان خرید لیتے ہیں، سونا خرید لیتے ہیں، جائیداد خرید لیتے ہیں. زکوٰۃ دے دیں گے تو کم ہو جائے گا. 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے میرے بھائی. سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے مسلمان. کچھ لوگ دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا بہت دیتے ہیں. الگ الگ انداز کے لوگ ہیں. الا من رحم اللہ، جو لوگ الحمدللہ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں. کم لوگ ہیں، تعداد ان کی کم ہے، مقدار کم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو اللہ کی سزا ملتی ہے. کیا؟ بڑی خطرناک سزا. الا مونع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگ بھی زکوٰۃ روک لیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، پانی کا قطرہ اللہ تعالیٰ آسمان سے روک لیتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا قطرہ روک لیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جانور نہ ہوتے، یہ بھیڑ بکریاں نہ ہوتی، یہ کتے بلی نہ ہوتے، یہ جانور نہ ہوتے، مویشی نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی نہیں برساتا. ہمارا جرم ایسا ہے کہ اللہ بارش کا ایک قطرہ نہ دے. لیکن ان جانوروں پر رحم کرتے ہوئے، جانوروں پر رحم کرتے ہوئے اللہ بارش برساتا ہے تو ہم بھی پی لیتے ہیں پانی. ان بے زبان جانوروں کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ پانی کا قطرہ قطرہ روک لے تو وہ جانور بھی بلک بلک کر کے روئیں گے، وہ بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، وہ بھی ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہوئے آسمان سے بارش اتارتا ہے تو ان کو پانی ملتا ہے تو ہمیں بھی مل جاتا ہے. ورنہ ہمارا جرم ایسا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا جرم اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پانی کے قطرے قطرے سے محروم کر دے. آج جب قحط آتی ہے نا، قحط سالی آتی ہے تو ہمارا دماغ ادھر نہیں جاتا. ہم سوچتے ہیں وارمنگ ہے. کیا کہتے ہیں؟ وارمنگ. زمین میں بڑی گرمی ہو گئی ہے، آسمان میں بڑی گرمی ہو گئی ہے، بادل کا یہ حال ہے. الگ الگ انداز کی سائنس کی بات کرتے ہیں. مسلمان سائنس کی طرف بعد میں دیکھے، پہلے قرآن کی طرف دیکھے، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے. اللہ فرماتا ہے بارش کے قطرے ہم روکتے ہیں اس لیے کہ تم زکوٰۃ روک لیتے ہو. تم زکوٰۃ روک لو گے تو ہم آسمان سے بارش کا قطرہ روک لیں گے. میرے بھائی، نمبر 3 تو یہ گناہ ہے. تیسرا، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہوگا؟ قطرے قطرے سے محروم ہو جائیں گے. نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو غور سے، بڑی عظیم الشان بات ہے، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ بھی اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں، جو قوم بھی اپنا معاہدہ توڑ دیتی ہے. معاہدہ، اسلام عہد و پیمان کا دین ہے، اسلام وعدے کا دین ہے، اسلام وعدہ وفائی کرنے کا دین ہے، اسلام بے وفائی کا دین نہیں ہے، اسلام وعدہ خلافی کا دین نہیں ہے. وہ وعدہ کسی سے بھی کیا گیا ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو. اوفو بالعقود، وعدے پورا کرو، عہد و معاہدے پورا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ بھی وعدہ پورا نہیں کرتے، معاہدہ کرتے ہیں کسی قوم کے ساتھ، کسی بستی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کرتے ہیں، اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. جو قوم معاہدہ توڑ دیتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور یہ سمجھو، بڑی عظیم الشان بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو لوگ بھی اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہم عدوا من غیرہم، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے. اگر وعدہ توڑ دیں گے، کسی قوم کے ساتھ وعدہ ہے، کسی ملک کے ساتھ وعدہ ہے، اگر وعدہ خلافی کریں گے، وعدہ توڑ دیں گے، بدعہدی کریں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا یہ دے گا کہ اس قوم کے اوپر باہر کا دشمن مسلط کر دے گا. اور دشمن کیا کرے گا؟ ہماری بہت ساری چیزوں کو لے کے چلا جائے گا، ہماری دولت لے لے گا، ہماری طاقت لے لے گا، ہماری قوت لے لے گا اور ہمیں کمزور کر کے چھوڑ دے گا. یہ اس وقت ہوگا جب ہم عہد و پیمان چھوڑ دیں گے.
یہ گناہ ہے اور گناہ کی سزا۔ آج ہم بہت بلبلاتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، فلاں ملک نے یہ فیصلہ کر دیا، فلاں ایسا کرتا ہے، وہ حملہ کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ایسا کر رہا ہے، لیکن کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے معاہدہ توڑا، اور سب سے بڑا معاہدہ وہ ہے جو ایک مسلمان اپنے رب سے کرتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک امت کا فرد اپنے امت، اپنے نبی امت سے کرتا ہے، وہ معاہدہ توڑ دیتا ہے۔ تو جو قوم اپنا معاہدہ توڑ دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر باہر کا دشمن مسلط کر دے گا، اور وہ دشمن ان کی بہت ساری طاقت کو، کچھ طاقت کو چھین لے گا اور انہیں کمزور بنا کر کے چھوڑ دے گا۔ نمبر 4، نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسے غور سے سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ جو بھی قوم سن لینا اچھی طرح سے مسلمانوں، اور مسلمانوں اپنے حالات کا جائزہ لو، ملک کے حالات کا جائزہ لو، دنیا کے حالات کا جائزہ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو لوگ بھی جس قوم کے امام، جس قوم کے پیشوا، جس قوم کے قائدین، جس قوم کے مرشدین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ نے قرآن اتارا، سنت اتاری، جو اس کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے، آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے۔ تو جو قوم کیا کرے گی میرے بھائیوں، جو قوم کیا کرے گی، اللہ کی کتاب کو خاطر میں نہیں لائے گی، نبی کی سنت کو خاطر میں نہیں لائے گی، صحابہ کرام کا طریقہ خاطر میں نہیں لائے گی، اس کا قول، اس کا قول، یہ امام، وہ پیشوا، یہ بڑا، یہ اگوا، یہ فلاں، یہ فلاں کی باتیں جو لوگ کریں گے، اللہ کے کلام، نبی کی سنت سے فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اس کے اوپر آئے گی، اس کے پر یہ اللہ کی طرف سزا کیا آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لڑائی، ان کا جھگڑا، ان کی مار پیٹ انہی میں کر دے گا، یعنی وہ خود آپس میں لڑیں گے، بھڑیں گے، وہ اس کو، یہ اس کو آپس میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ آج حالت کیا ہے میرے بھائیوں، جو حالت ہے آج اسلام سے نسبت رکھنے والوں کی ملک میں، دنیا کے اندر، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہیں کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں سے، دوسرے لوگوں کی باتوں کو مقدم کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، وقت ختم ہوا اور کچھ پروگرام کی ترتیب میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، اور آپ نے ایک دم ڈرے گھبرائی ہوئی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ لا الہ الا اللہ، یہ تعجب کے لیے، حیرانی کے لیے، گھبراہٹ میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، لا الہ الا اللہ، عربوں کے لیے بربادی ہے، من شر قد اقترب، اس برائی کی وجہ سے جو بالکل قریب آ چکی ہے۔ ذرا سمجھنا، میں تھوڑی سی بات کرنے کے لیے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں عرب کا ذکر کیا گیا ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے ہلاکت، اور غیر عربوں کے لیے کیا ہے، بات کرنا ہے تھوڑی سی بات، اور اسی پر بات ختم کر دوں گا میں۔ ہلاکت، عربوں کے لیے ہلاکت، شر آنے والا قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، آپ نے اپنی یہ انگوٹھے کو اور اس انگلی کو ایسا گول گول ملا کر کے دکھایا، آپ نے فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج من مثل هذه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ مصیبت یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، یاجوج ماجوج کی دیوار میں کتنا سوراخ ہو گیا ہے، اتنا سوراخ، اس طرح سے انگلی کو ملا کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا اس دیوار میں سوراخ ہو چکا ہے۔ بہرحال اب موقع نہیں ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں تھوڑی بات کرنے کا۔ یاجوج ماجوج وہ قوم ہے دو بنی آدم ہی میں سے جن کو بند کیا تھا دیوار کے پیچھے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا ہے،
اور وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر کے جب ان کا وقت آئے گا تو وہ نکلیں گے، من کل حدب ینسلون، ساری گلیوں میں بھر جائیں گے، اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ ساری گلیوں میں سارے راستوں پر وہ بھر جائیں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح سے حالت ہو چکی ہے۔ اب یہ بات جب سنی تو حضرت زینب بنت جحش نے فرمایا اے اللہ کے نبی علیہ السلام انہلک وفینا صالحون، اے اللہ کے نبی کیا ہمارے درمیان بہت سارے نیک لوگ ہیں اس کے باوجود بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ ہمارے اندر بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں تو کیا ان نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں، اذا کثر الخبث، جب گناہ بہت زیادہ ہو جائے گا، جب گناہ زیادہ ہو جائے گا، بے حیائی، ظلم، زیادتی، انارکی بہت زیادہ ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کر دے گا۔ اس سے کیا معلوم پڑا میرے بھائیوں؟ جب گناہوں کی کثرت ہوگی تو اللہ ہلاک کرے گا، گناہوں کی کثرت ہوگی تو اللہ تباہی کرے گا، گناہوں کی کثرت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب میں پکڑ لے گا، گرفتار کر لے گا۔ اب یہ بات عربوں کے لیے نہیں ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں، بہت سارے لوگ، جس میں ڈاکٹر اسرار کا نام میں بار بار لیتا ہوں کیونکہ امت کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اس آدمی نے، میرے بھائیوں بار بار کہتا ہے، بار بار لکھتا ہے عربوں کی ہلاکت طے ہے، عربوں کی بربادی طے ہے، عربوں کی بربادی فائنل ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا ویل للعرب، عربوں کے لیے بربادی۔ میں عربوں کے لیے بربادی ہے اگر تو پھر عجم کے لیے کیا ہے؟ اگر عرب برباد ہو رہے ہیں، نبی نے فرمایا نا کہ عربوں کی بربادی کیوں ہوگی؟ کیونکہ گناہ بڑھ جائے گا، جب گناہ بڑھے گا تو بربادی آئے گی، تو جہاں بھی گناہ آئے گا بربادی آئے گی۔ کیوں؟ ہندوستان میں اگر گناہ بڑھے گا تو کیا ہندوستان والوں کو سرخاب کا پر لگا ہوا ہے جو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ پاکستان والے کرپشن کریں گے، ظلم و زیادتی کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا؟ سرخاب کے پر لگے ہوئے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عربوں سے نفرت کا یہ سب سے بڑا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جگہ جگہ یہی بات، عربوں کی ہلاکت۔ عربوں کا نام اللہ کے نبی نے کیوں لیا اس حدیث کے اندر جاننے کی ضرورت ہے، لیکن عقل پرستوں کو نہیں سمجھ میں آتا، وہ ساری بات اپنی عقل سے کرتے ہیں، لاجک سے کرتے ہیں۔ حدیث بخاری کی ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو کہاں لکھا، امام ابن حجر نے کیا معنی بتلایا، دوسرے علماء نے، شارحین نے اس کا کیا معنی بتلایا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ عربوں کی ہلاکت کیوں فرمائی اللہ کے نبی نے؟ عرب کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ اس وقت زیادہ تر مسلمان عرب ہی میں تھے۔ مسلمانوں کی اکثریت کہاں تھی بھائی؟ عرب میں تھی۔ ابھی عرب سے باہر اسلام کی دعوت کم پھیلی تھی۔ زیادہ تر لوگ کون تھے؟ مسلمانوں کی بڑی تعداد کس کی تھی؟ عربوں کی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے عربوں کا نام لیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عربوں کی ہلاکت ہے اور غیر عربوں کے لیے ہلاکت نہیں ہے۔ معاملہ گناہوں کا ہے، معاملہ منکرات کا ہے، معاملہ کرپشن کا ہے، ظلم و زیادتی کا۔ جہاں جہاں گناہ ہے وہاں وہاں عذاب ہے، جہاں جہاں گناہ ہے وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط کہ عربوں کی بربادی ہے، سب کی بربادی، جو گناہ کرے، جو تباہی، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے، معصیت کرے، بغاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے لیے سزا ہے، چاہے وہ عرب ہوں، عجم ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، کوئی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عدل ہے، انصاف۔ عرب غیر عرب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے گناہوں کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ عزت چاہتے ہو تو گناہوں سے بچاؤ، شان و شوکت چاہتے ہو تو توبہ کرو اللہ کے حضور۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، 100 مرتبہ، بخشے بخشائے۔ پھر بھی کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہم اغفر لی وتب علی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ صحابہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں نبی کی زبان سے ہم 70 سے زیادہ مرتبہ، 100 مرتبہ سنتے تھے اللہ کے نبی بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ بخشا بخشایا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، صبح شام گناہ۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ فرائض کا کیا حال ہے؟ ہمارے اور آپ کے کاروبار کا کیا حال ہے؟ کتنا حلال کتنا حرام، بڑی مشکل ہے۔
اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے توبہ کرو. اگر مصیبت ٹالنا چاہتے ہو, اللہ کا عذاب ٹالنا چاہتے ہو, تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جوڑو. اللہ اسی وقت عزت دے گا جب تم لوٹو گے اللہ کے دین کی طرف. اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کر دے گا. سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. حت لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم, اور وہ ذلت اللہ اٹھائے گا نہیں, وہ رسوائی, وہ پستی اللہ اٹھائے گا نہیں. حتی ترجعوا الی دینکم, یہاں تک کہ تم پلٹ کر اپنی دین کی طرف آ جاؤ اسلام کی شریعت, اسلامی شریعت کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ زندگی کے ہر گوشے میں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بات لمبی ہو گئی, میں معذرت چاہتا ہوں.